گزشتہ روز میں نے پول کرایا کہ کیا کسی رشتہ دار دوست سے اس کے ذرائع آمدنی پوچھے جا سکتے ہیں یا نہیں. کسی نے کہا غیر اخلاقی ہے، مشہور بھی یہی ہے، اور خواہ سوء ظن ہو جاتا ہے تو نہیں پوچھنا چاہیے، لوگ مائنڈ کر سکتے ہیں. کسی نے پرائیویسی کے خلاف قرار دیا کہ یہ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا دخل اندازی ہے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال ہی غلط ہے. کسی نے کہا کہ ذمہ داران کے حق میں، یعنی جو حکومتی یا ادارہ جاتی ہیں ان کے حق میں تو جائز ہے، پوچھ سکتے ہیں، لیکن عام عوام نہ پوچھے، جائز نہیں. اور کسی نے کہا کہ تجربے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے تو پوچھ سکتے ہیں، چسکے کے لیے نہیں. جزاکم اللہ، آپ سب نے بہت اچھا ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور بہت کچھ سمجھ آیا، کیونکہ عام طور پر یہی بات مشہور ہے. اب میں جس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہوں یہ بہت ہی حیران کن ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں مشاہدہ ہوا کہ اچانک زیرو سے ہیرو بن گئے اور ریل پیل، گاڑیاں، گھر، سب کچھ بدل گیا. یہ سب اتنا اچانک ہوا تو لوگوں میں چہ مگویاں شروع ہو گئیں اور میرے پاس باتیں آنے لگیں کہ اس کو دیکھیں، مختلف باتیں. تو چونکہ غیبت سے اعتراض کرتی ہوں اور دوسروں کی زندگی میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی، تو میں نے حسن ظن رکھتے ہوئے یہی کہا کہ دعا کیجئے اللہ سب کو دے اور ان کے لیے خوش ہوں. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. ہم اس حسن ظن میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. ایز اے نیشن دیکھیں کہ یا سوء ظن ہمیں تباہ کر رہا ہے یا اوور کانفیڈنٹ ہونا. حسن ظن، تحقیق نہ کرنا. جب اچانک اتنا سب ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آؤٹ آف وے ہو رہا ہے، تو ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، سوال ہونا چاہیے. ہاں، ڈائریکٹ کے بجائے آپ اس کو ذرا مختلف انداز سے کر سکتے ہیں، مگر حقیقت سے آنکھیں بند نہ کریں، اسے اگنور نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اگر ارد گرد کے لوگ ہی اس کو اگنور کر دیں اور حسن ظن کے نام پر خاموش ہو جائیں تو پھر کرمنلز کو پکڑے گا کون؟ اب حقیقت سامنے آئی ہے کہ وہ آئس ڈیلنگ میں ملوث ہیں، اور یہ کام اتنی خاموشی اور چپکے سے ہوتا ہے کہ ایک علاقے سے آتی ہے اور یہ آگے پہنچا دیتے ہیں. اس دوران میں ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ کا جو اصول ہے وہ ایک محنت کے ساتھ ساتھ سلولی ترقی کرنا ہے، اور یہ جو آؤٹ آف وے انسٹنٹ شارٹ کٹ میں یہ سب ہوتا ہے تو دال میں کالا ضرور ہو سکتا ہے. اس پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس سب کا نشانہ بن جائیں، شکار ہو جائیں. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. ہم اخلاقیات کے نام پر ایون اپنے حصے کی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر رہے. اب باہر والے کوئی آ کر پکڑنے سے تو رہے، ہمیں ہی اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی ہوگی. محکموں اور اداروں پر چھوڑ دینا اور ایسی چیزوں کو رپورٹ تک نہ کرنا، بے نقاب کرنے میں اپنا حصہ ادا نہ کرنا، یہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے. یہ کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. اپنے ارد گرد نظر رکھیں، بالکل خاموش نہ ہو جائیں اخلاقیات کے نام پر اور اسی طرح ذاتیات کے نام پر کہ پرائیویسی ہے، ذاتی زندگی ہے، جو جیسے جیتا ہے جینے دو، کرنے دو، ہمیں اس سے کیا. ہم اپنا دامن بچا کے بیٹھ جائیں تو یہ آگ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گی. پاکستان میں اس وقت راتوں رات امیر ہونا ایک جنون بن چکا ہے. حلال حرام کی تو تمیز رہی نہیں، مذہب تو مذہب، انسانیت بھی نظر نہیں آتی. بس ذاتی گھر، گاڑی، پیسہ سب بنانا ہے، لیوش لائف سٹائل جینا ہے. تو حیران ہوں کہ ان بڑے بڑے آئس ڈیلرز کا، منشیات فروشوں کا، اس فیلڈ کے سرغنوں کا سر کیوں نہیں کچلا جاتا؟ بس رسمی کاروائی ہوتی ہے یا بس اشتہارات کی حد تک زبانی کلامی یہ دعوے ہیں اور انڈر گراؤنڈ یہ سب چل رہا ہے، بلکہ اس حد تک کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی اب محفوظ نہیں ہیں. حالت یہ ہے کہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی تھی، ایک جگہ سٹاپ ہوا، جو بھی مرد حضرات نیچے اترے سوائے ایک دو کے، سب نے ہی اپنا اپنا نشہ شروع کر لیا. کسی کے پاس کوئی الیکٹرک ہے ٹول، تو کسی کے پاس دیسی سگریٹ، تو کسی کے پاس کوئی ویلو منی پاؤچ، پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہے. خیر اس کو تو نشہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور جو بڑے بڑے نشے ہیں اس میں عوام گھر چکی ہے. اخباروں میں چھپتا ہے، نیوز میں آتا ہے، کلپس وائرل ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں آئس ڈیلر اس نے یہ قتل کر دیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. جب پتہ ہے آئس ڈیلر ہے تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا، اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی چیزوں پر گہری نظر رکھیں، کھوج لگائیں، نشاندہی کریں، اس کے روک تھام کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں.